انسان کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھو کر رلاتا ہے، اور جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے آ کر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو کسی قیمت پر بھی دوستی نہیں کرتا اور کسی قیمت پر بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دشمن کے حوالے نہیں کیا، اس سے بچنے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے ہمیں دعائیں سکھا دی، قرآن مجید میں بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اپنی حکمت کی بنا پر اس میں شر بھی پیدا کیا، اور شر کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ اور اس کی بنیاد اور اس کے اسباب میں سب سے بڑا سبب شیطان مردود ہے۔ اس کے پیدا کرنے میں اللہ کی عظیم حکمتیں ہیں اور اس کے ذریعے انسانوں کی آزمائش کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی دشمنی کی بھی خبر دی اور یہ بھی کہ انسان کے لیے وہ ایک امتحان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل ہو جائیں۔ شیطان چھپا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کی دشمنی کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور قیامت تک بنی آدم کا دشمن ہی رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، مقرر وقت کے دن تک۔ اس وقت اس نے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیری عزت کی قسم میں انہیں ضرور بضرور سب کو گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ مسلسل انسان کو حق کے راستے سے روکتا رہتا ہے اور غلط رستوں کی طرف بلاتا ہے اور ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف طرح کے تجربات پیش آتے رہتے ہیں شیطان سے، جن میں شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس کی سوچ کو منفی کرتا ہے، اس کی سوچ کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ پہ ڈال دیتا ہے۔ کبھی انسان کے اندر فخر کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، کبھی اس کو سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے، کبھی اس کے اندر غصہ بھڑکاتا ہے، اور اسی طرح مختلف مواقع پر کبھی انسان کے اندر حسد، بغض، کینہ، انتقام، خیانت، بے اعترافی، انانیت اور اس طرح کے دیگر جذبات کو پیدا کر کے انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کے دوزخ کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان ویسے تو شیطان کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن اللہ کی مدد اگر انسان کے ساتھ ہو تو شیطان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی مدد کے ساتھ انسان شیطان پر قابو پا لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت چوکنا بھی رہنا چاہیے کہ شیطان اس پہ غالب نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی کوئی برا خیال آئے، کوئی منفی خیال آئے تو فوراً تعوذ کے کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد لے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو پناہ دے گا، اور وہ ذکر اس کے لیے شیطان کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا اور اس میں انسان محفوظ ہو جائے گا۔ تو انسان جب شیطان کا وسوسہ قبول نہیں کرتا اور شیطان سے بچنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ انسان کو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے ایمان کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے اور اس کے راستے مزید روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ انسان اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعا بھی سکھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو شیطان کے نزغات، ہمزات اور وسوسوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ شیطان کے شر اور اس کی اذیت سے، وسوسوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔
یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اس سے پناہ مانگے کہ شیطان ان کو کوئی تکلیف نہ دے، بلکہ اس سے بھی کہ وہ ہمارے پاس بھی پھٹکے، اس کے قریب آنے سے بھی پناہ مانگی گئی. تو یہ دعا جو ہے یہ بڑی ہی جامع دعا ہے اور ہر لحاظ سے شیطان سے بچنے کی اور شیطان کی شر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. فرمایا وقل، اور آپ کہیے. یعنی اللہ تعالیٰ ویسے بھی دعا سکھا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر، کیونکہ آپ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ بھی کہیے اور آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی یہ بات کہے. کیا؟ ربی اعوذ بک. رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے تربیت کرنے والا. وہ آقا جو پیدا کرنے والا بھی ہے اور مدبر بھی ہے اور اس کائنات کا انتظام کرنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا. تو رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین چیزیں جمع ہوں. ایک ہے خلق، پیدا کرنا، دوسرا ہے ملک، جس چیز کو پیدا کیا اس کا مالک ہونا، اور تیسرا ہے تدبیر، کہ اس کا انتظام کرنا اور اس کو چلانا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے ساتھ یعنی اس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے کہ یا رب پیدا بھی تو نے کیا، مالک بھی تو ہے، اور سارے کام تیرے ہی حکم سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم تیری ہی پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں تو شیطان سے بچا لے. تو اعوذ بک یعنی میں تیری پناہ لیتا ہوں، یعنی میرے اندر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی کرے گا، اس لیے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اعوذ بک. اور تعوذ جو ہے، اعوذ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، پناہ مانگنا. یعنی میں اپنے آپ سے بھی بری ہوں اور ساری مخلوقات کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو، یا وہ میرے دین کو نقصان دے یا میری دنیا کو نقصان دے. تو اے اللہ میں تیرے ذریعے تحفظ چاہتا ہوں اور حفاظت چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے کچھ نقصان دے. انسان کو جب کسی کا خوف ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا امیجن کریں کہ کبھی کبھی خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور آپ کے پیچھے لگ گیا، وہ شیطان ہی ہوتا ہے ایک طرح سے. تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں خواب میں؟ بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو بھاگتے بھاگتے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھلا ہو تو آپ اس کے اندر گھس جائیں اور پھر آپ اس دروازے کو چٹکنی لگا دیں، اور اگر اس کے اندر چٹکنی نہیں تو آپ اس کو زور دے کے بند کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بلا اندر نہ آئے. آپ یہی سمجھے کہ یہی شیطان تھا کہ جو ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس سے ڈرتے بھی نہیں اور پھر ہم اس سے بچنے کے لیے کوئی پناہ بھی نہیں لیتے. تو ظاہری جو شر نظر آتے ہیں ہمیں، مثلا پانی آ رہا ہو ہماری طرف، ہم کیا کرتے؟ پیچھے ہٹ جاتے، کسی چیز پہ چڑھ جاتے ہیں اگر زیادہ ہو. آپ دیکھیے آج کل جہاں جہاں سیلاب آ رہے ہیں لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اور 2 دن 3 دن بعد لوگ کراچی جیسے شہر میں پریشان رہے ہیں کہ نیچے پانی ہی پانی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اوپر کی فلور پہ پناہ لی ہوئی ہے نیچے کے پانی سے بچنے کے لیے. تو یہ ہوتی ہے پناہ. اب شیطان ایک دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اس کی حفاظت طلب کر رہے ہیں اور اس کے ذکر کے ذریعے ایک محفوظ قلعے میں جا رہے ہیں. تو اللہ ہی مضبوط سہارا ہے. آتا نا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من ہمزات الشیاطین، شیطان کے ہمزات سے. ہمزات جو ہے یہ حمزہ کی جمع ہے، ہا والا حمزہ نہیں جو نام رکھتے ہیں، یہ گول ہا ہے. عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچوکا مارنا یا دھکیلنا یا انگلی چبھونا یا پریشر دینا. اسی سے مہماز، لوہے کی وہ سلاخ ہوتی ہے، مہمیز لگانا، آپ نے سنا ہوگا لفظ، بہت پیور اردو میں ہوتا ہے مہمیز لگانا، جو جانور پر سوار شخص کے پاس ہوتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو کچوکا لگاتا ہے. کبھی آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے ہوں یا ٹانگے پہ سوار ہوئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چلانے والے کے پاس ایک چھانٹا سا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو، تاکہ وہ آگے چلے، چابک بھی کہتے ہیں اس کو. لیکن یہ مہماز جو ہے یہ تھوڑی سی سخت ہے، یعنی لوہے کی سلاخ ہے، ٹھیک ہے، وہ لکڑی کی ہوتی ہے چابک وغیرہ یا لیدر کا ہوتا ہے. تو گھڑ سوار جب گھوڑے پہ سوار ہو کر کسی چیز کے ساتھ یا اپنی ایڑی کے ساتھ، ایڑ لگانا پڑا آپ نے کبھی؟ ایڑ لگایا، دوڑانے کے لیے ایڑ لگاتے، تو ایڑی کے ساتھ یا پھر کسی سلاخ کے ساتھ اس کے پیٹ پہ کچوکے لگاتا ہے تاکہ گھوڑا تیز بھاگے. تو اس طرح پھر وہ تیز بھاگنے لگتا ہے. تو اسی سے یہ لفظ حمزہ ہے، حمزات، شیطان کے کچوکے. یعنی شیطان بنی آدم کو کچوکے لگاتا ہے، پیدا ہوتے ہی کچوکے لگاتا ہے تاکہ وہ شر کی طرف آگے بڑھے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کسی ایسے کام پر ابھارے جس میں خیر نہ ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. یعنی اگر آپ
کو کسی بھی ایسی چیز کے کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے جس میں کوئی خیر نہیں، تو یہ دراصل شیطان نے آپ کو اس کی طرف پش کیا ہوا ہے، یعنی ادھر آپ کو ڈال دیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کو خوشنما بنا دیا، اس کا خیال آپ کے دل میں ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے، اس کو ہم گنوا نہیں سکتے۔ کہتے ہیں نا ٹائم از منی، تو ہم کام پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ٹائم منی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں ٹائم کی عوض ہمیں کچھ پیسے نہیں مل رہے ہوتے تو ہم بعض اوقات ریلیکس کرنے کے بہانے اور بالکل لغویات میں، بیکار کی باتوں میں اور فضول چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم ریلیکس سے می ٹائم ہے، میں جو چاہوں کروں، کبھی کچھ لگا کے دیکھنے لگتے ہیں جس کا دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہر بیکار، بے فائدہ یا غلط چیز کی طرف اور ٹائم ویسٹنگ کی طرف شیطان لے جاتا ہے، تو یہ اس کے ہمزات ہوتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی ہمزات کو آپ دوسرے لفظوں میں وسوسے کہہ لیجیے یا وہ خیالات کہہ لیجیے جو وہ اندر ڈالتا ہے اور پھر ریپیٹڈلی ڈالتا ہے، ایک دفعہ نہیں، بار 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 بار۔ انگریزی میں وسپر کہیں گے اور عربی میں وسوسہ کہیں گے۔ اور اسی طرح یعنی کہ بیکار کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے اور ممنوع چیزوں کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا کہ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے کچوکے ہیں، ہمزات۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ اس کے وسوسے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں یہ اس کا پھونک مارنا ہے، اور اہل معانی کہتے ہیں کہ یہ ان کا بہکا کر نافرمانیوں کی طرف دھکیلنا ہے، جیسے گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی کہ دوڑے، اسی طرح شیطان بھی پیچھا کرتا رہتا ہے انسان کا حتیٰ کہ نافرمانی کی طرف چلے جائے۔ اور پھر یہاں آپ دیکھیے آیت میں من ہمزات الشیاطین کہا گیا، شیطان نہیں کہا گیا۔ ایک نہیں کئی ایک ہے، بہت سارے ہیں۔ اور ہمز جو ہے یہ شدید طریقے سے یا سختی کے ساتھ دھکیلنا، یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑی سی کسی کو پش کیا، نہیں، لگے رہے پیچھے لگے رہے حتیٰ کہ انسان اس طرف چل ہی پڑے۔ تو یہ کچوکے کیا ہے دراصل کہ انسان اللہ کی یاد سے پھر جائے، اللہ کی عبادت سے پھر جائے، حتیٰ کہ وہ عبادت میں بھی ہو تو وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہو، اس کے خیالات کو اچک لیتا ہے۔ تو ملا علی القاری کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے بہکانے سے، اس کے قدموں سے، اس کے خطرات سے اور اس کی تزیین سے اور اس کے گمراہ کرنے سے مجھے محفوظ رکھ، یعنی برائی کو خوبصورت بنا کے جو پیش کرتا ہے، تزیین، زینت، کیونکہ وہی گمراہ کرنے کا سبب ہے اور بہکانے کا۔ اور یہاں ہمزات جمع لایا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے وسپرز ایک آدھ نہیں ہوتے، وہ کنٹینیوسلی ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے ہر طرح کے شر سے پناہ مانگتے تھے، جس میں آپ پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی بھی آگے مزید وضاحت ہے۔ نفخ جو ہے پھونک کو کہتے ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ تو یہ جو نفخہ ہے نا، یہ شیطان کی پھونک ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی انا بھڑک اٹھتی ہے۔ جیسے دم کرتے ہیں نا آپ، تو پھونک مارتے ہیں نا، تو اسی طرح شیطان بھی پھونک مارتے ہیں انسان کے اوپر، اور وہ ایسی پھونک مارتے ہیں کہ جس سے انسان سیلف پریز یا سیلف سینٹرڈ، سیلفش، یعنی اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کا احساس نہیں ہوتا، کسی کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو تو بڑی بڑی باتیں کر لیں گے، لیکن اگر آپ ان کو چھوٹی سی بھی کوئی نصیحت کر لیں تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، دوسروں سے کچھ نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ان کے اندر شیطان نے اتنا کبر اور اتنا غرور بھر دیا ہوا ہے، دے آر فل، اور اپنے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے وہ ہر نصیحت سے بالا ہے کہ انہیں کوئی کچھ نہ کہے۔ اور نف وہ پھونک ہوتی ہے جس میں لعاب بھی شامل ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ صرف خالی پھونک مارتا ہے اور بعض اوقات وہ نف بھی ہوتا ہے اس کا، اسی لیے اس کا توڑ کیا جاتا ہے۔ تو جب دم کیا جاتا ہے تو دم میں ایک تو خالی پھونک ماری جاتی ہے اور بعض اوقات ایسی پھونک بھی ماری جاتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا لعاب بھی شامل ہو جائے۔ اور پھر شیطان جو ہے وہ انسان کے شریانوں میں، انسان کے خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پوری طرح پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دماغ کو بھی، اس کے دل کو بھی، اس کے اعضاء کو بھی، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ وسوسہ اسی وقت ڈالتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے۔ اب یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، اس میں سب سے پہلا اٹیک وہ انسان کے ایمان پہ کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو وہ ایمان پہ اٹیک کرے گا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ عقائد کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کوسچن کرنا،
اور اس طرح کے انسان کے اندر وسوسے پیدا کرنا کہ انسان اپنے دین کے بارے میں ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے، اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی تقدیر کے بارے میں وسوسے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر نہ پھر عبادت کا ذوق رہتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نیک کام وہ یکسوئی سے کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اس کو اس پہ قدرت نہیں ہوتی کہ اس کو شرک کی طرف لے جائے یا کفر کی طرف لے جائے، تو پھر وہ اس کو نافرمانیوں پہ اکساتا ہے، اور جب انسان نافرمانیوں سے رکتا ہے اور اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو اسے نیکیاں کرنے سے روک دیتا ہے۔ آج ہی کو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بردر سے کہا کہ چلے عمرے پہ چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ضرورت ہے، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے مجھے عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا صرف گناہگار عمرہ کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات، یہ خیال کس نے ان کے دل میں ڈال دیا؟ کیا صرف گناہگار عمرہ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے یہ بندہ گناہ نہیں کرتا، نیکی سے روکتا نا، عمرہ تو ایک نیکی کا کام ہے، تو اس نے نیکی سے روک دیا، یہ خیال ڈال کے دل میں کہ تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کس طرح سے وہ دل میں وسوسے ڈال کے خیال ڈال کے انسان کو روکتا ہے۔ آج ہی میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، میں اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر رہی تھی کہ کیا کیا وسوسے ڈالتے، کیسے ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ایکسپیرینس تو سبھی کو ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا ویسے ہمیں خیال آ رہا ہے، تو ہم اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے اور پھر اگنور کر دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی جو نفسیاتی بیماریاں بن جاتی ہیں، فوبیاز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ ایک خیال کو اتنی دفعہ ڈالتا ہے کہ دماغ خراب ہونے لگتا ہے انسان کا۔ اور کہتے کہ ایک شخص کو شاید وہ ملے یا ان کے پاس آیا تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ ابھی تم مسجد سے نکلو گے تو تمہارے سر پہ پتھر آ کے لگے گا اور تم مر جاؤ گے۔ ساری مسجد خالی ہو اور باہر نہ نکلی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میرا دل گھبرا رہا ہے کہ میں نکلا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ کیا تھی؟ یہ شیطان کی ایک چال تھی کہ اس کے بعد یہ دوبارہ مسجد نہ آئے، کہ مسجد سے نکلنے پر ہی تم نے مرنا ہے۔ اسی طرح انسان بعض اوقات کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اس سے رک ہی جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کہیں جانا ہے کسی اچھے کام پہ، پتہ نہیں کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، آج میرا دل کچھ خراب ہو رہا ہے۔ یہ دل کس نے خراب کیا؟ شیطان ہی ہوتا ہے جو وسوسے ڈال کے دل بھی خراب کرتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو غمگین کرنا چاہتا ہے، یعنی شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے۔ تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں ان کے ذریعے پریشانی بھی پھیلاتا ہے، غمگین بھی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر وہ پھیر کے انسان کو نیکی کے کام سے روک دیتا ہے۔ اگر تم نے یہ کام شروع کر لیا، مثلا قرآن پڑھنا شروع کر لیا، تو لوگ تو تمہیں بڑا نیک سمجھنے لگیں گے، اور پھر اس طرح تو تم ریاکاری کرو گی، اور پھر بہتر ہے کہ تم جیسے ہو ایسے ہی ٹھیک ہے، نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اور پھر بعض اوقات واقعی ریاکاری کروا کے نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے، یعنی آپ اس کے کہنے سے عبادت سے بھی نہیں رکے، آپ اس کے کہنے سے نافرمانی میں بھی نہیں پڑے، اب آپ ایک محتاط زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب وہ آ کے کیا کرے گا کہ آپ کے دل میں خیال ڈالے گا نف تم تو اتنے نیک ہو، اور پھر جب وہ دل میں یہ بھر جاتا ہے، انسان بھرا ہوتا ہے نا اس خیال سے، پھر اگر کوئی ذرا بھی اس پہ شک کرے کہ نیک نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، کوئی ایسی اپنی نیکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دوسروں کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی نیک ہے۔ لہٰذا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ انسان دکھاوا کر بیٹھتا ہے اور اس طرح اس کی نیکی ضائع کروا دیتا ہے۔ اور پھر اگر انسان ان ساری چیزوں سے بچ جائے تو اس کے اندر خود پسندی ڈال دیتا ہے کہ انسان پھر بہت سیلف سینٹر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے تو ہر دوسرے کو وہ کیا سمجھتا ہے، گناہگار یا برا، یعنی کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس کو عیب دکھاتا ہے۔ دیکھو وہ فلاں ایسے کر رہا ہے، تم تو ایسے نہیں ہو، فلاں یہ کر رہا ہے، تم ایسے نہیں ہو، تو فلاں ایسے کر رہا ہے، تم ایسے نہیں۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر ایک کو برا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، لہٰذا نیکی کے رسم رکاوٹ بن جاتی ہے چیز۔ جب الٹ ہوتا ہے نا اس کے کہ انسان سوچتا ہے کہ سارے مجھ سے اچھے ہیں اور میری نیکیاں کم ہیں، تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، نیکیوں میں اور دوڑ لگتی ہے کہ اور نیکی کر لوں، کیونکہ سارے آگے نکلے جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ اور اگر وائس ورسا ہو کہ سارے ہی گناہ گار ہیں اور میں نیک ہوں، تو پھر آپ آگے نہیں بڑھتے۔ السلام علیکم سادہ، ایک ایکسپیرینس ہوا ابھی، وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک تو ہم لوگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر نیکی کو کل پہ ٹالتے ہیں، یہ بھی شیطان کا یہ ہوتا ہے نا، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ ایک نان مسلم سے ملاقات ہوئی جو اسلام میں بہت انٹرسٹڈ، اور وہ آیا بوتھ پہ اور قرآن کی باتیں کر رہے ہیں کہ اچھا یہ اینڈ آئی ایم آلموسٹ ٹوورڈز بینگ اے مسلم۔ تو میں نے بولا کہ بہت اچھی بات ہے، تو وائی ڈونٹ یو ٹیک اے فردر اسٹیپ اور آگے بڑھو کرو۔ تو ہی سیڈ کہ نہیں، آئی وانٹ ٹو ٹیک مور ٹائم، لائک یو نو آئی وانٹ ٹو گو مور ڈیپ آن اٹ۔ سو آئی سیڈ بٹ you are already like you know so much good thing about Islam and Quran and Prophet sallallahu alaihi wasallam, so you never know tomorrow we are alive or not.
تو اب اس نے اتنا سمجھدار بندہ کہہ رہا ہے کہ بٹ نو مائی فزیکل ٹریٹمنٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ، مجھے پتا کل میں نہیں مروں گا. میں ایک دم شاکڈ ہو گئی کہ اب میں اس کو کیا بولوں گا، ہو سکتا ہے کبھی نہیں. نو آئی ایم پریٹی شیور آئی ایم ناٹ ڈائنگ ٹمارو سو آئی ہیو ٹائم. قرآن میں آتا نا یعدہم ویمنیہم وما یعد الشیطان الا غرورا، کہ ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے اور